اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں اور سامعین ہیں، ان تمام حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور تمام خوبیاں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو تمام جہان کو پالنے والا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جہاں سے زندگی نظر آ رہی ہو، چاہیں تو وہاں پہ موت کے اسباب پیدا فرما دیں، اور اگر بظاہر موت کے نقشے ہوں، اللہ تعالیٰ وہاں سے زندگی دے کر دکھا دیں، کیونکہ وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی ذات کن فیکون کی طاقت رکھتی ہے، یعنی اللہ کن کہتے ہیں تو پوری کائنات میں فیکون ہو جاتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہوتے ہوئے ایک ایمان والے کو کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ، ہم جتنے بھی وظائف آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں، سینکڑوں لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ صرف یہ یقین اور اعتماد کی بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پہ پورا یقین کرتے ہوئے، جب ان کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو سوچتے ہوئے عمل کو کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ ہمارے چینلز پہ جتنے بھی وظائف ہیں، الحمدللہ یہ سارے مجرب اور پرتاثیر وظائف ہیں۔ آپ جب بھی کسی عمل کو شروع کریں، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ عمل کو کریں۔ اور ایک ریکویسٹ ہم ہر دفعہ آپ سے یہ کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بالکل بھی بدگمانی نہ کیجیے۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک فرمان ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ اس کا میری ذات پہ گمان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، اگر شک کے ساتھ یا بے اعتمادی کے ساتھ آپ نے کوئی بھی عمل کیا اور وظیفہ کیا، آپ کو وہ 100% فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ وظیفہ کرنے کے بعد ریلیکس ہو جائیں اور اپنے ذہن کو مطمئن رکھیں اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اب میرا کام ہو جائے گا۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے ہوئے وظائف کرتے ہیں، الحمدللہ وہ میسج کے ذریعے، ای میل کے ذریعے اور واٹس ایپ پہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، اور اس طریقے سے، اس انداز سے ہوا کہ ہمیں یقین ہی نہیں تھا۔ اس لیے ہم تمام سامعین سے اور ناظرین سے یہ درخواست کریں گے اور ہر بار کریں گے کہ آپ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ وظیفہ کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے، صبر کے دامن کو تھامتے ہوئے آپ وظیفہ کیجیے گا۔ ہر عمل کرنے کے بعد آپ کا صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک کے اندر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ان العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہم نے جلد بازی کے ساتھ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نہیں کرنا، بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ ہمیں ہر عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پہ پورا یقین رکھنا ہے۔ دوستو، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام تھا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کن امور کو ملحوظ رکھ کر اپنی زندگی گزاری، یعنی آپ نے جو اپنی زندگی گزاری ہے، ان زندگی کے اندر کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا تھا؟ تو حضرت حاتم اصم فرمانے لگے کہ میں نے 4 امور کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاری۔ سب سے پہلے یہ کہ مجھے یہ یقین ہوا کہ میں ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے اوجل نہیں ہو سکتا، فَأَسْتَحْيَيْتُ اللَّهَ أَنْ أَعْصِيَهُ، اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے حیا آئی۔ دوم یہ کہ مجھے یہ یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے رزق مقرر ہے
جو مجھے ہر صورت ملے گا، اور اللہ تعالی ہی میرے رزق کے ضامن ہیں۔ فوثقت به وقعدت عن طلبه، سو میں نے اس پر یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کیا اور طلب کو چھوڑ دیا۔ تیسرے فرمانے لگے مجھے یہ یقین ہوا کہ مجھ پر کچھ فرائض ہیں جنہیں میں نے ہی پورا کرنا ہے، میری جگہ کوئی اور آدمی وہ فرائض پورے نہیں کرے گا۔ فاشتغلت به، پس میں ان میں مشغول ہو گیا۔ چوتھا یہ کہ مجھے یہ یقین ہوا کہ میری موت میری طرف دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، تو میں بھی موت کی طرف دوڑنے لگا، یعنی موت کی تیاری شروع کر دی۔ واستعدیت للآخرۃ فأنا مشغول بما القاہ من کرم اللہ وثوابہ وعقابہ، یعنی میں نے آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، بس میں مشغول ہوں ان امور میں جن سے میں ہمکنار ہوں، یعنی اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم اور ثواب اور خوف عقاب۔ دوستو، یہ بزرگوں کی حکایات ہیں جو بالکل زہد عن دنیا کر کے زندگی گزارتے تھے، دنیا سے بالکل بے رغبتی کرتے تھے۔ یہ بہت بڑے مراتب الاعلیٰ درجے کی بات ہے، یہاں تک ہم سارے ہی پہنچ جائیں تو کیا ہی خوب بات ہے، لیکن چونکہ ہم ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بہت کمزور اور ضعیف ہیں، اس لیے ہمیں حلال ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے رزق کو تلاش کرنا ہے۔ آج جو عمل، جو وظیفہ میں لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ اتنا زبردست قسم کا عمل اور وظیفہ ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے رزق کا انتظام فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیبی نظام کو حرکت میں لاتے ہوئے آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ دوستو، یہ عمل کرتے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ دنیا کے امیر ترین شخص بن جائیں گے۔ وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد بیٹھنا ہے، چاہے گھر میں ہوں یا مسجد میں ہوں، آفس میں ہوں یا کسی بھی جگہ پہ ہوں۔ آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ والے کلمات 11 دفعہ پڑھنے ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ کلمات پڑھ دیتا ہوں۔ سبحانک لا الہ الا انت یا رب کل شیء ووارثہ ورازقہ وراحمہ یا سبحان۔ آپ نے یہ والے کلمات پڑھنے ہیں، بہت ہی جامع اور مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ سچے یقین کے ساتھ جب آپ یہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کی پریشانیوں سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کر دیں، اس کو شیئر بھی کر دیں، اور اس عمل کو ضرور آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔